السلام علیکم ناظرین، میرا نام ڈاکٹر غزالہ موسیٰ کاظمی ہے اور میں سینٹرل پارک میڈیکل کالج لاہور پاکستان کی ایسوسیٹ پروفیسر آف سائیکائٹری اینڈ بیہیویئر سائنسز ہوں اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں، اور میں نے امریکن بورڈ آف سائیکائٹری 1983 میں پاس کیا۔ اب آج میں آپ سے ڈینگی بخار کے بارے میں بات کروں گی اور اس سے نجات کے طریقے بتاؤں گی۔ تو یہ 6 ویڈیوز ہیں جو آپ کو اس CD پہ ملیں گے، اور پہلا ویڈیو ہے اردو میں مسلمانوں کے لیے، دوسرا ویڈیو ہے اردو میں کرسچنس کے لیے یعنی عیسائی لوگوں کے لیے، اور تیسرا ویڈیو ہے سیکولر ویڈیو اردو میں یعنی تمام مذاہب کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کا کوئی مذہب نہیں، اور چوتھا ویڈیو ہے انگلش مسلمانوں کے لیے، پانچواں ویڈیو ہے انگلش کرسچنس کے لیے، اور چھٹا ویڈیو ہے انگلش سیکولر یعنی کسی بھی مذہب کے لیے یا جو مذہب نہ رکھتے ہوں ان کے لیے۔ تو اب میں پہلے یہ آپ کو وائٹ بورڈ پہ تصویر دکھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ ڈینگی وائرس ہے، یہ ڈینگی وائرس ہے اور یہ خون کا سفید ذرہ ہے، اس کو وائٹ بلڈ سیل کہتے ہیں، خون کا سفید ذرہ ہے، یہ ڈینگی وائرس ہے۔ خون کا سفید ذرہ جو ہے وہ ڈینگی وائرس کو ہڑپ کر کے اس طرح کر کے میرے ہاتھ کی تصویر میں اس طرح کر کے ہڑپ کر کے اپنے اندر لے لیتا ہے، اور اب یہ ڈینگی وائرس خون کے سفید ذرے کے اندر آ گیا ہے، اور اب یہ خون کا سفید ذرہ جو ہے پیشاب یا پخانے کے راستے باہر نکل جائے گا۔ تو ہمارے جسم کا ایک قدرتی دفاعی نظام ہے جس کے ذریعے ہم جراثیم اور وائرسز کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جب ہم خوش اور پر امید ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کا قدرتی دفاعی نظام بہت اچھا کام کرتا ہے، اور جب ہم پریشان یا خوفزدہ یا مایوس ہوتے ہیں تو اس سے ہمارے جسم کا قدرتی دفاعی نظام ناکام ہو جاتا ہے اور ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اور ہمیں خدا نخواستہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اب میں یہ بتا دوں کہ جب آپ یہ تصور کی مشقیں کریں گے تو آپ نے ہر آدھے گھنٹے بعد 5 منٹ کے لیے تصور کی مشقیں کرنی ہیں، اور آپ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے کرنے کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ آپ بور ہو جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، اور جب آپ یہ تصور کی مشقیں کریں گے تو 1-2 گھنٹے میں ہی بلکہ اس سے بھی پہلے آپ کا موڈ موریل اچھا ہونا شروع ہو جائے گا، آپ زیادہ تر و تازہ اور پر امید محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے ذہن سے خوف پریشانی نکل جائے گی۔ اس کے 5-6 گھنٹے کے بعد آپ کی پلیٹلیٹس بھی بڑھنا شروع ہو جائیں گی، بخار ٹوٹنا شروع ہو جائے گا، 12 گھنٹے میں آپ انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائیں گے، اور 2-3 دن کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ اپنے جاب پہ کاروبار پہ واپس چلے جائیں گے، اور یہ سارا کام آپ کا قدرتی دفاعی نظام کرے گا، کیونکہ جو آپ کے قدرتی دفاعی نظام میں شفا کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ کسی ڈاکٹر کی دوا یا پلیٹلیٹس کی ڈرپ لگانے سے بہت زیادہ ہیں۔ افسوس کہ ہم جسم کے قدرتی دفاعی نظام کو استعمال نہیں کرتے۔ تو اب میں آپ کو مراقبہ کراتی ہوں جس کے ذریعے آپ نے اعصابی تناؤ سے نجات حاصل کرنا ہے۔ جو میں آپ کو دماغ کی پروگرامنگ کراؤں گی ڈینگی وائرس سے نجات کی، تو دماغ کی پروگرامنگ کا مطلب میں بتا دوں کہ دماغ کی پروگرامنگ کا مطلب جملوں اور تصورات کے ذریعے دماغ کی کیفیت کو مثبت بنانا۔ دماغ کی پروگرامنگ کا مطلب جملوں اور تصورات کے ذریعے دماغ کی کیفیت کو مثبت بنانا۔ تو میں مراقبہ جو کراؤں گی وہ بھی دماغ کی پروگرامنگ ہے، اور میڈیٹیشن بھی ہے، مراقبے کو انگلش میں میڈیٹیشن کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ میں آپ کو ڈینگی وائرس سے نجات کی دماغ کی پروگرامنگ کراؤں گی۔ اور دماغ کی پروگرامنگ کا اصول ہے کہ پہلے اعصابی تناؤ سے نجات میں جانا چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں پہلے اعصابی تناؤ سے نجات کی حالت میں جانا چاہیے، اس کے بعد دماغ کی پروگرامنگ کرنی چاہیے، تو وہ زیادہ افیکٹو ہوگی۔ تو اب ہم مراقبہ کرتے ہیں۔ کل نیوز 1 TV پہ بہت اچھا پروگرام آ رہا تھا مراقبے کے بارے میں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ 4 to 7 سائیکل پر سیکنڈ پہ جب ہمارا EEG 4 to 7 سائیکل پر سیکنڈ پہ چل رہا ہوتا ہے تو اس میں بہت شفا ہوتی ہے، اور مراقبے سے میڈیٹیشن سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اب آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں رانوں پر رکھ لیجئے، اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں رانوں پر رکھ لیجئے، اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیجئے۔ عمران کتنے منٹ ہوئے؟ آنٹی یہ 30 اور 4۔ اچھا ٹھیک، اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں رانوں پر رکھ لیجئے، اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیجئے۔ اب ہم تصور کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے سنہری روشنی نکل رہی ہے، ہمارے سر میں سے، جسم میں سے گزرتی ہوئی، ہمارے پیروں میں سے گزرتی ہوئی زمین میں جا رہی ہے۔
دونوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کر لیں، یا خانہ کعبہ یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس چیز کے تصور سے آپ کے دل کو زیادہ سکون ملتا ہے اس چیز کا تصور کر لیں۔ خانہ کعبہ یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے سنہری روشنی نکل رہی ہے، ہمارے سر میں سے گزرتی ہوئی، جسم میں سے گزرتی ہوئی، پیروں میں سے گزرتی ہوئی زمین میں جا رہی ہے۔ اس کا تصور اب آپ جاری رکھیں اور ساتھ یہ جملہ دل میں بولتے جائیں، اللہ کے نور سے مجھے مکمل شفا مل رہی ہے، اللہ کے نور سے مجھے مکمل شفا مل رہی ہے، اللہ کے نور سے مجھے مکمل شفا مل رہی ہے، اللہ کے نور سے مجھے مکمل شفا مل رہی ہے۔ اب ہم ڈینگی وائرس سے نجات کا تصور کرتے ہیں۔ میرے خون کے سفید ذرات ڈینگی وائرس کو ہڑپ کر کے جسم سے خارج کر رہے ہیں۔ میرے خون کے سفید ذرات ڈینگی وائرس کو ہڑپ کر کے جسم سے خارج کر رہے ہیں۔ اب میں صحت یاب ہو رہا ہوں یا ہو رہی ہوں۔ میرے خون کے سفید ذرات ڈینگی وائرس کو ہڑپ کر کے جسم سے خارج کر رہے ہیں۔ اب میں صحت یاب ہو رہا ہوں یا ہو رہی ہوں۔ میرے خون کے سفید ذرات ڈینگی وائرس کو ہڑپ کر کے جسم کو خارج کر رہے ہیں۔ اب میں صحت یاب ہو رہا ہوں یا ہو رہی ہوں۔ اور اب اپنی آنکھیں کھول لیجیے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میں نے آخری چند جملے کہے ہیں خون کے سفید ذرات اور ڈینگی وائرس کے بارے میں جو آخری چند جملے کہے ہیں، یہ آپ زیادہ سے زیادہ کریں، مراقبہ بھی زیادہ سے زیادہ کریں، انشاءاللہ آپ کو جلد شفا ہوگی۔ شکریہ، والسلام علیکم۔